پیارے ساتھیوں، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ. واقعی میں واقعہ ایسا ہے جو کہ دہلا دینے والا واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ کون ہے؟ پہلے ان کا تعارف ہو جائے، پہلے وہ مسئلہ ذرا پیش ہو جائے تاکہ آپ ذرا اس چیز کو سمجھ لیں. اس کے بعد پھر آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ حضرت عمر بن خطاب کا رویہ جو تھا وہ معاملہ کیا تھا. ہوا اصل میں یہ تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو کسی بات پر ناراض ہو کر، اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، چڑچڑا پن بھی ان میں پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے ایک غصے میں آ کے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، کہ آپ جو ہیں اس طرح جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ ہے. یہ زہار کر دیا انہوں نے. اب یہ ہوا کہ جب یہ بات زبان سے کہہ بیٹھے بڑے پشیماں ہوئے. اس بڑھاپے میں نے اپنی بیوی کو اپنے سے آپ سے جدا کر دیا. عرب کے اندر یہ جدائی تصور کی جاتی تھی، یہ طلاق تصور کی جاتی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ کوئی باتیں جو ہوگی غلطی رہنے دیں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے کہا نہیں، اب جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی. اب وہ بوڑھی خاتون ہیں اور شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں. اب یہ سرکار کی باری جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اوس نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، حضور میں صاحب مال تھی، میرے گھر والے ماں باپ وغیرہ، میرے گھر والے، میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ دینے والے موجود تھے. اب حضور یا رسول اللہ جب کہ میرا شباب رخصت ہو گیا، حضور میں بوڑھی ہو گئی، میرے گھر والے بھی باقی نہ رہے، خود میرا مال بھی خرچ ہو گیا. اب اوس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں کہ تو جو ہے میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اب یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ ہم ساتھ رہ سکیں؟ میرے آقا نے فرمایا آپ کے متعلق مجھے کوئی حکم نہیں ملا. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے طلاق کا لفظ نہیں بولا، وہ بار بار یہ کہتے رہی. میرے آقا بار بار فرماتے رہے کہ نہیں مجھے آپ کے بارے میں کوئی ابھی تک حکم نہیں ملا. پھر وہ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اللہ سے یہ فریاد کرتی ہوں اور اپنی تنہائی اور اپنے خاوند کے اس معاملے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہوں. اور انہوں نے اس طرح بھی کہا، کہتے ہیں کہ اپنے فاقہ اور خستہ حالی کا شکوہ میں اللہ سے کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں ان کے باپ کے شکر کرتی ہوں تو بوڑھا باپ ہے وہ ضائع ہو جائیں گے بچے. یا اللہ اگر میں انہیں اپنے پاس رکھتی ہوں تو یا اللہ وہ بھوکے مر جائیں گے. اب بتا میں کیا کروں؟ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتی اور اب کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا کرتی یا اللہ اے پروردگار یہ مجھے فرما کہ میں یہ کیا کروں. اب جب یہ بات ہوئی تو رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر ان کی اس فریاد کو سن لیا. پروردگار نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. پروردگار نے فرمایا اللہ نے سن لیا ہے اس خاتون کے قول کو جو کہ آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بار بار تکرار کر رہی تھیں اور وہ اللہ کے بارگاہ اقدس میں شکایت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سنتا ہے تم دونوں کی باتیں، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے. پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں اس طرح کریں. تو میرے آقا نے فرمایا اے خولہ بنت ثعلبہ اب آپ کے لیے رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور اس طرح سے معاملہ ہو گیا ہے. اب جب یہ ان کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ میرے آقا نے پھر ان کے شوہر کو بلایا اور فرمایا آپ غلام آزاد کریں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کہاں غلام جو میں آزاد کروں؟ پھر آپ 60 روزے رکھیں مسلسل. یا رسول اللہ میں اگر دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری تو بینائی چلی جاتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں. پھر آپ اس طرح کریں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یا رسول اللہ میرے پاس ہے کیا جو میں کھانا کھلاؤں؟ میرے آقا نے پھر 15 سا ان کو گیہوں عطا فرمائے، ان کو غلہ عطا فرمایا جائیے اور اپنا کفارہ ادا کیجیے. اور پھر وہ میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے. آپ غور کیجئے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں. اب ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے اور یہ صحابہ کرام اس آیت کے نزول کی بنا پر
پر ان کا احترام کیا کرتے تھے کہ کس طرح انہوں نے رب کو پکارا اور رب العالمین نے کس طرح ان کی فریاد کو سنا۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں گزر رہے ہیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے پاس سے گزرے، آپ اپنے گدھے مبارک پر سوار ہیں اور لوگوں کا ہجوم ساتھ ہے، اور حضرت خولہ نے ان کو روک لیا، آپ نیچے اتر آئے، اترنے کے بعد آپ ان کے قریب جھک گئے، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے وہ بوڑھی خاتون تھی، حضور کے زمانے میں اتنی بوڑھی ہو گئی تھیں، اس کے بعد تو اور بھی زیادہ بوڑھی تھیں، تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب نے اپنا ایک ہاتھ مارا ان کے کاندھے پر بھی رکھ دیا، جس طرح کہ بیٹا ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اور ان کے بارے میں چونکہ قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جو ایسی جو عورتیں ہیں وہ صرف اگر اپنے بغیر حجاب کے باہر نکل آئے تو تمہارا ان سے پردہ نہیں ہے، تو حضرت عمر بن خطاب قرآن مجید کو جاننے والے تھے، تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے وہاں پر، اور وہ نصیحت کرنے لگیں اور کہنے لگی اے عمر وہ دن تمہیں یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا؟ اے عمر وہ دن یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمیر سے تم عمر بن گئے، پھر تم عمر کہا جاتا تھا، پھر آج تم امیر المومنین بن گئے۔ اے عمر اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جس طرح ماں بیٹے کو نصیحت کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جھکے ہوئے سن رہے ہیں ان کی بات۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، موت ڈرتے رہنا۔ جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا رہتا ہے اور بڑے صبر و تحمل سے آپ کھڑے اس کی باتیں سنتے رہے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ اس چیز کا خیال کرتا ہے۔ اور کافی وقت گزر گیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہے؟ آپ نے فرمایا بخدا اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روکے رہے تو میں کھڑا رہوں گا، صرف نماز کے اوقات کے لیے میں اسے اجازت چاہوں گا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی فریاد کو اللہ تعالی نے آسمانوں کے اوپر سنا تھا۔ میں عمر ان کی بات یہاں پر نہ سنوں کیسے ممکن ہے؟